چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی۔ آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، کیف حالکم؟ انا بخیر۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، پھر ایک بار اور حاضر ہو گئے لے کر لائیو پروگرام بچوں کی دنیا، جی ہاں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ بچوں کی دنیا، ایک مرتبہ اور بچوں کی دنیا۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست بچوں کی دنیا پروگرام، جس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے مختلف سیگمنٹس، اس میں مختلف ایکٹیویٹیز، اور آپ کو بتاتے چلے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہر بار ہم آپ کو شیئر کرتے، اس بار بھی شیئر کرتے، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو ہم لے کر چلیں گے، جس کا فارمیٹ میں آپ کو بتا دوں۔ جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان کو میں شیئر کرتا ہوں تاکہ ان کو بھی یہ معلوم ہو جائے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک کلام ہوتا ہے، پھر 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ کیا ہے پیارے بچوں؟ جی ہاں، پہلا سیگمنٹ کا نام ہے اسٹوری ٹائم، جس میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک میسیج ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے اور ایک چیز بچوں کو سیکھنے ملتی ہے۔ جی ہاں، اور دوسرا سیگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آئے دعا یاد کریں۔ جی ہاں، دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آئے دعا یاد کرے۔ اس میں مختلف دعائیں ہم سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک دعا سیکھیں گے، اور آج کی بھی بڑی پیاری دعا ہے، اور وہ ہمارے سکھاتے ہیں، ہمیں یاد کراتے ہیں غفران بھائی۔ غفران بھائی، آپ کیسے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ شہاب الدین بھائی آپ کیسے؟ اللہ پاک کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے غفران بھائی۔ غفران بھائی، آج بچوں کے لیے آپ نے کون سی دعا لائے ہیں؟ شہاب الدین بھائی، آج ہم نے بچوں کے لیے لائے ہیں کہ عطر لگا کر دینے کی دعا۔ کیا بات ہے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے عطر لگا کر دینے کی دعا، یعنی اگر آپ کو کوئی عطر لگائے تو اس کو آپ کیا دعا دی جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم وقت مناسب پر یاد کریں گے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا سیگمنٹ، اور ہمارا تیسرا سیگمنٹ کون سا ہے؟ جنت کی زبان۔ جی ہاں، تیسرا سیگمنٹ ہے جنت کی زبان، عربک زبان۔ اس میں ہم مختلف الفاظ سیکھتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی مختلف الفاظ آپ کے لیے لائے ہیں، اور اس میں ہم یاد کریں گے، اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا لاسٹ آخری جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ سیگمنٹ کا نام ہے وقت کم ہے۔ اس میں بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ آج ایک نیو ایکٹیویٹی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے غفران بھائی کریں گے۔ غفران بھائی، اس ایکٹیویٹی کا کیا نام ہے؟ جی شہاب الدین بھائی، آج وقت کم ہے سیگمنٹ میں ہم لائے ہیں لفظ سے شعر سنائیے۔ لفظ سے شعر سنائیے۔ بچوں کے لیے آج جو ہم ایکٹیویٹی کریں گے، بچوں کے درمیان کریں گے، اس ایکٹیویٹی کا نام ہے لفظ سے شعر سنائیے۔ یعنی ان کو ایک لفظ دیا جائے گا، ایک ورڈ دیا جائے گا، اس سے وہ شعر سنائیں گے، پورا کریں گے وہ شعر انشاءاللہ تعالی۔ 2 ٹیم بنائی جائے گی، اور آپ سے بھی گزارش ہے جو بچے ہمیں لائیو جوائن کیے ہیں وہ بھی گھر پہ ٹیم بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں جو بھائی بہن ہیں، آپ یہ ایکٹیویٹی اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایکٹیویٹی ہم وقت مناسب پہ لائیں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے، ٹھیک ہے۔ حسن بھائی، آج انشاءاللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن یہ کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت یہ سنائیں گے۔ حسن بھائی کیسے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، حفظک اللہ، یسر اللہ. کیا بات ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمتیں برستی ہے، نازل ہوتی ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں، مگر ایک بڑی تعداد ہے ہم میں سے، ایک ہمارے درمیان ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی ہے. اور ہمیں اپنے دین کی شروعات بھی قرآن پاک کی تلاوت سے کرنی چاہیے. پیارے بچوں، جب بھی ہم اپنے دین کی شروعات کریں، اسٹارٹنگ کریں، صبح ہو تو وہ کس چیز سے کی جائے؟ قرآن کی تلاوت سے. اللہ پاک کے کلام سے کی جائے تو اس کی اپنی برکتیں ہیں. دیکھیے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی وہاں پر برکتیں ہوگی، اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کی اپنی ایک الگ برکت ہے، اور فرشتے جب اللہ پاک کے معصوم فرشتے حاضر ہوئیں گے تو ان کی اپنی ایک الگ برکت ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں بڑی برکتی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ تو آج ناظرین کے لیے یہاں سے ایک میسیج ہم پہنچاتے ہیں. آپ کے لیے بہت خوبصورت میسیج ہے کہ اپنے دن کی شروعات اللہ پاک کے کلام سے کیجیے، اللہ پاک کے کلام، مقدس کلام قرآن پاک سے کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے گھر میں کیسی برکتیں ہوگی اور رحمتوں کا نزول ہوگا. پھر آپ کا جو مال ہے، جو آپ کا کیا بولتے ہیں کھانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اور ساری چیزوں میں کیا ہوگی؟ برکتیں ہوگی. تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دن کی شروعات کس سے کریں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت اللہ پاک سے. کے کلام قرآن مجید سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ اچھا، ناظرین کے لیے ایک سوال ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ظہر میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ یہ ناظرین کے لیے سوال ہے کہ ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگر آپ جواب دے دیتے ہیں، آڈیو کی صورت میں آپ جواب دیجئے گا، اس کو بھی ہم وقت مناسب پر چلائیں گے. تو واپس سے میں سوال دہرا دیتا ہوں. سوال ہے ظہر میں ٹوٹل کتنی رکعتیں؟ یہ ناظرین کے لیے بھی سوال ہے اور جو بچے یہاں پر حاضر ہیں ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ناظرین کا جو ہمارے پاس آڈیو میں جواب آ جائے گا اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے. تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ایک کلام کی طرف، اور آج ہمیں جو کلام سنائیں گے وہ ہے حسنین بھائی. حسنین بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. شہاب الدین بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ تعالیٰ. آج ہمیں آپ کون سا کلام سنانے والے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آئیے ہم بڑھتے ہیں، اور سب سے میں گزارش کروں گا جو حاضرین ہیں، جو ناظرین ہیں، سب اس کلام میں شامل ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملے گی، اور اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے سنیں گے، عشق رسول بڑھانے کے لیے سنیں گے. جب آپ کے دل میں عشق رسول بڑھے گا، طلب بڑھے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوں گے؟ ہم مدینے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، حفظک اللہ، یسر اللہ، تبارک اللہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا کرے، نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کتنا پیارا کلام ہے کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ کیا بات ہے، سبھی ہے، ماشاء اللہ۔ کوئی ایسا مسلمان ہے ہی نہیں جس کے دل میں مدینہ پاک کی تڑپ نہ ہو، ہر ایک یہی چاہتا ہوگا، ہر ایک یہی خواہش کرتا ہوگا، تمنا دل میں ہوگی، آرزو ہوگی کہ مدینے پہنچ جائے، مدینے حاضر ہو جائے، کیونکہ ہمارا سب کچھ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو میں بتاؤں پیارا نسخہ، بہترین نسخہ وہ کیا ہے
کہ آپ کے دل میں تڑپ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تڑپ ہونا چاہیے. اس تڑپ کے لیے مدینہ پاک جانے کے لیے عشق رسول اپنے دل میں بڑھائیے. کیا بڑھائیے؟ عشق رسول بڑھائیے. اب عشق رسول بڑھانے کا اچھا پیارا خوبصورت نسخہ آپ کو میں بتاتا ہوں. کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نعت پاک پڑھنا شروع کر دیجئے. جی ہاں, جب آپ نعت پاک پڑھیں گے نا, حضور کی نعتیں پڑھیں گے, اس میں نعت پاک میں ہوتا کیا ہے؟ حضور پاک کے جو جمالات کا تذکرہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے, حضور کا وصف بیان ہوتا ہے, حضور کی اس میں شان بیان ہوتی ہے, جو قرآن پاک میں, جو حدیث پاک میں, وہ جو شعراء کرام ہے وہ اپنی نعتوں میں لیتے ہیں. تو جب آپ نعت پاک پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ عشق رسول بڑھے گا, محبت بڑھے گی. تو جب محبت بڑھے گی, عشق بڑھے گا, تو پھر مدینے کی حاضری کی تڑپ ہوئے گی. کیونکہ مدینے میں ہے کون؟ ہاں, نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پاک ہے. آپ وہاں تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ نعت پاک پڑھتے رہنا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, پاک و صاف جگہ. پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو, یہ ہو جائے معاملہ. ایسا نہ ہو کہ جب ہم محفل میں ہو تبھی پڑھے, بلکہ جب آپ تنہا ہو, اکیلے ہو, تب بھی آپ گنگنائیں. اجازت ہے آپ کو. ہاں, وہ کیفیت آپ کی جو بنے گی نا, وہ کیف, وہ سرور, وہ آپ کو لذت, وہ مٹھاس آئے گی آپ کے دل میں. کہ اکیلے پڑھیں گی تب بھی آپ کو لطف آئے گا, مزہ آئے گا. مزہ تو تبھی ہے نا, اکیلے پڑھے اور پھر آپ کو ایسا لگے کہ انجمن ہے, ایک لوگ جمع ہے, محفل بیٹھی ہوئی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کا اس سے عشق رسول بڑھے گا. ایک چیز یہ, اور دوسری چیز کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت کریں. دوسری چیز کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت کرے. درود پاک کی کثرت کیجئے. تو جب آپ درود پاک پڑھیں گے, علماء کرام فرماتے ہیں یہ کہ آپ کو عشق رسول بڑھانا ہے, محبت رسول اپنے دل میں لانا ہے, یہ تو ضروری ہے. عشق رسول ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ درود پاک کی کثرت کریں, درود پاک پڑھیں. کون سا درود پاک؟ کئی درود پاک کے سیگے. ایک یہ بھی ہے مختصر, صلی اللہ علی محمد, سارے ایک بار مرتبہ مل کے پڑھے. ہاں, یہ بھی درود پاک ہے. جب آپ کثرت سے پڑھیں تو اس کو پڑھے, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد. تسبیح ہوتی ہے, تسبیح کو لے کے پڑھے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو یاد رہے گا آپ نے کتنے دانے پڑھے. کاؤنٹر والی تسبیح آتی ہے وہ لے لیجئے آپ. تو جب یہ دو نسخے پر آپ عمل کریں گے, اور بھی ہے, یہ دو نسخہ صرف آپ کو میں دے رہا ہوں. ایک ہے نعت پاک, اور دوسری چیز کیا ہے؟ درود پاک شریف. درود پاک. تو انشاءاللہ تعالی عشق رسول, محبت رسول دل میں بڑھے گی, اور پھر مدینے کی تڑپ بڑھے گی. اور جس کے دل میں جب تڑپ ہوتی ہے, جس کی جستجو ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے, تو پھر اللہ کی رحمت سے وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ حاصل ہو جاتی ہے. مدینے پاک کی طرف تو کیا بات ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر ایک دن اللہ کی رحمت سے مدینے پاک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ اسٹوری ٹائم. ناظرین, ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اسٹوری ٹائم. اس میں ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, اس کے پیچھے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا ایک میسیج ہوتا ہے, سبق ہوتا ہے, اور تربیت ہوتی ہے, بچوں کو سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. تو آئیے ہم آج ایک جو سیگمنٹ ہے ہمارا اسٹوری ٹائم, اس میں ایک عظیم ہستی, جی ہاں دنیا کی سب سے عظیم بڑی شخصیت کا تذکرہ سنیں گے انشاءاللہ. سنیں گے؟ جی. آئیے ہم بڑھتے, آپ بھی سنیں گے, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, لطف آئے گا, آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. آئیے ہم بڑھتے ہیں. وہ شخصیت کون سی ہے میں شروع کرتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ. آپ کی رضائی والدہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ کون ہے, کیا نام ہے؟ جی مصطفیٰ رضا آپ بتائیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ آپ کی والدہ ہے, آپ کی حقیقی والدہ ہے, آپ کی رضائی والدہ. جی عارض بتائیں گے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کیا جواب دے رہے تھے؟ جی یہی جواب تھا. ماشاءاللہ, یعنی عارض بھائی اور حسنین بھائی نے صحیح کہا کہ آپ کی جو رضائی والدہ ہے وہ ہے حضرت سعدیہ, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جی ہاں, تو آپ یعنی آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے. آئیے سنتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, کیا فرماتی ہے؟ میں نے پہلی مرتبہ
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے ہیں. یہ حضور کے بچپن کا واقعہ بیان کر رہی ہے. میں نے نرمی سے جگایا تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا. اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا. یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا. سبحان اللہ. یہ پیشانی ہوتی ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی پیشانی کو چوم لیا. یہ کن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. دیکھیے کتنا پیارا مبارک بچپن ہے. آئیے آگے سنتے. اور مزید آپ آگے کیا فرماتی ہیں؟ کہہ رہی ہے میرا جو قبیلہ تھا وہ قحط میں مبتلا ہو گیا. قحط جانتے ہیں؟ قحط سالی پڑ جاتی ہے. کسے کہتے ہیں قحط؟ زمین بنجر ہو جاتی ہے. ہاں, وہاں پر بارش نہیں ہوتی ہے اور جو اناج ہے اور زمین سر سبز و شاداب نہیں ہوتی ہے تو قحط سالی ہو جاتی ہے. تو آپ فرماتی ہے کہ وہ قحط میں میرا قبیلہ مبتلا ہو گیا. جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا. سبحان اللہ. زمین سر سبز, درخت پھلدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازہ ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی حضور کی آمد ہو گئی اور زمین سر سبز ہو گئی, درخت پھلدار ہو گئے اور جو جانور کمزور تھے وہ جانور ترو تازہ ہو گئے. سبحان اللہ. اچھا مزید آگے سنیے کہ کیا فرماتی ہیں آگے. ایک دن میری پڑوسن جانتے کسے کہتے؟ جو پڑوسی, ہاں قریب میں گھر جن کا ہوتا ہے. تو کہتی ہے ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضور کے چہرے مبارک کے. سبحان اللہ. یعنی آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے اور آپ کے چہرے مبارک سے سارا گھر روشن ہو گیا. آج ہم اپنے گھر کو روشن کس سے کرتے ہیں؟ لائٹ ہوتی ہے نا, کسی گھر میں بلب ہوتا ہے تو وہ اس سے روشن ہو جاتا ہے. مگر قربان جائیے ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کے بچپن مبارک پر کہ آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک سے کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا. بالکل روشنی آ گئی گھر میں. سبحان اللہ. اچھا آگے سنتے ہیں. آگے آپ فرماتی ہے میرے پاس 7 بکریاں تھی. کتنی بکریاں تھی؟ 7 بکریاں تھی. جی ہاں. میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا. اتنا ہی نہیں, آگے آپ فرماتی ہے اتنا ہی نہیں, میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 700 بکریاں ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی آپ کے پاس 7 بکریاں تھی, نبی پاک علیہ السلام کا دست مبارک اس پہ پھرا تو ایک دن میں وہ بکری کتنا دودھ دینے لگی؟ 40 دن کا. اور وہ 7 بکریاں تھی, اس میں برکت اتنی ہوئی کہ اس کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 700 ہو گئی. سبحان اللہ. حضور کے دست مبارک کا کیا عالم ہے کہ آپ کا ہاتھ بکریوں پہ پھرا تو بکریوں کے دودھ میں برکت ہو گئی اور بکریوں کی تعداد میں بھی برکت ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور رحمت للعالمین ہے. حضور رحمت للعالمین, سارے جہان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں. وہ انسان ہو, جنات ہو, حیوان ہو, جانور ہو, سب کے لیے آپ کیا ہے؟ رحمت ہے. آپ سب کے لیے رحمت ہے. تو جہاں جاتے وہ رحمت اور برکت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. مزید آگے سنتے ہیں. مزید آپ آگے فرماتی ہیں قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو.
کیا کہہ رہے ہیں ان کے قبیلے والے کہ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک ہے، ان کی جو برکتیں ہیں ان سے ہمیں بھی حصہ چاہیے. کیا بات ہے، سنیے. چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے، پاؤں مطلب پیر مبارک، وہ تالاب میں ڈال دیے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا. تو ان بکریوں نے بچے جنے مطلب ان سے اور بچے ہو گئے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی آپ کے دستے مبارک میں تو برکت ہے ہی، پاؤں مبارک میں برکت تو ہے ہی، مگر آپ کا دستے مبارک اور آپ کا پاؤں مبارک جس میں چلے جائے، جس میں لگ جائے، جس پر لگ جائے، جس سے لگ جائے، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ برکت والا ہو جاتا ہے. دیکھیے نا آپ کہ پاؤں مبارک تالاب میں ڈال دیے تو اب تالاب کیا ہو گیا؟ برکت والا ہو گیا. تو اب وہ بکریاں مزید کیا بولتے ہیں جننے لگی، اور بکریاں کیا بولتے ہیں اس میں اضافہ ہو گیا اور خوشحالی ہو گئی اور مالدار ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ایک اور سنتے آگے، آپ کیا فرماتی مزید آگے. ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری. ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. یعنی وہ بکری نے سجدہ کیا، اپنے سر کو جھکا لیا اور حضور کے کیا بولتے ہیں پاؤں مبارک کو کیا کیا؟ بوسہ دے دیا. اچھا نبی پاک علیہ السلام کو جانور بھی جانتے تھے، حضور کو جانور بھی جانتے تھے، یہ اللہ پاک کے نبی ہے، آخری نبی ہے. تو آپ کو وہ بکری نے سجدہ کیا اور بوسہ دیا. سبحان اللہ. یعنی انسان تو انسان، جانور بھی آپ کو جانتے تھے کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہے. اچھا آگے سنیے، آپ مزید آگے فرماتی ہے کھیلنے سے گریز کرتے تھے آپ. نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 9 ماہ یعنی 9 مہینے کی ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے آپ، یعنی بات کرنے لگے فصاحت و بلاغت کے ساتھ، یعنی بالکل بہترین اور خوبصورت انداز میں. آپ علیہ السلام کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ کھیلیں. آج بھی ہوتا ہے نا، آپ کہیں جاتے ہوں گے دوستوں کے ساتھ، وہ دوست آپ کے ساتھ کھیلتے ہوں گے تو آپ کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہوں گے کہ آئیے آج آپ ہمارے ساتھ کھیل لیجئے. تو وہ لڑکے آپ کو بلاتے تھے حضور کو. تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. دیکھیے ماشاء اللہ تعالیٰ کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کتنی مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے بلایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. آخری چیز سنتے ہم. چلیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے. کیا بولا میرا بیٹا؟ امی جان، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ علیہ السلام کے قدم کا نشان پڑتا ہے، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گودے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے. جنگل کے جانور آپ علیہ السلام کے قدم چومتے ہیں. کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کے بچپن مبارک کی. آپ کا بچپن کا یہ عالم ہے تو آپ کے بڑکپن کا عالم یعنی جب آپ بڑے ہو گئے تو اس کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی دیکھیے کتنی شان والے کہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا تھا، ہاں ایک بادل آپ کو سایہ کیا ہوتا تھا اور زمین کس طرح ہو جاتی تھی؟ جس طرح گوندا ہوا آٹا نرم ہو جاتا تھا اس طرح، اور آپ کے پاؤں کے مبارک نشان اس پر پڑ جاتے تھے. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک بچپن کہ آپ علیہ السلام کتنی شان والے ہیں. یہ بچپن کا عالم تھا. جب حضور بڑے ہو گئے، اعلان نبوت فرمایا، اس کے بھی اپنے معجزات تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے لعاب دہن کو جب کنویں میں ڈال دیتے تو جو پھیکا کنواں ہوتا تھا، کھارا کنواں، تو میٹھا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ.
नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर उंगली से चांद को इशारा करते तो चांद 2 टुकड़े हो जाता। और हुजूर सूरज को इशारा फरमाते वो डूबा हुआ सूरज पलट आता। अगर कोई जानवर हिनहिनाता या हरकत करता, मालिक के काबू में नहीं रहता, तो हुजूर अपने दस्ते मुबारक उस पर फेरते तो वो काबू में आ जाता। दरख्त को आप इशारा फरमाते वो दरख्त आपके कदमों में आ जाता। हमारे हुजूर बड़ी शान वाले हैं। यानी आपका जमीन पर तो मौजिजा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसमानों पर भी मौजिजा है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, सूरज पलट आया। सुभान अल्लाह। तो अब आपको मैं यहाँ से एक चीज बताऊं प्यारे नाजरीन, आप भी सुनिए। जो बच्चे हमें लाइव ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी बहुत खूबसूरत मैसेज है। वो ये है कि हमें दुनिया में इसको आइडियल बनाना है। एक ही जात है जो बिल्कुल कंप्लीट है, मुकम्मल है। आप देखें ना, हर लिहाज से आप देखें, वो हमारी तरबियत भी फरमाते हैं, हमें मैनर्स सिखाते हैं, बोलने का तरीका सिखाते हैं, खाने खाने का क्या तरीका है, पीने का क्या तरीका है, चलने का क्या तरीका है, हुजूर की जात से हम सीखते हैं। हाँ, सारा कुछ इस्लाम हुजूर ने ही बताया है। तो ये कितने खूबसूरत और कितने प्यारे आइडियल है हमारे। तो हमें आइडियल किनको बनाना है? जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जाते पाक को बनाना है। तो हम जब आपको आइडियल बनाएंगे तो खाने का तरीका भी आपसे सीखेंगे, पीने का तरीका भी आपको सीखेंगे, आपसे सीखेंगे, उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, बात करने का अंदाज भी आपसे सीखेंगे। देखिए दुआएं हैं जगह जगह, हुजूर ने हमें सिखाई है, तो दुआएं भी आपसे सीखेंगे। और ये सारी चीजें हदीस पाक में है। तो हमारे आइडियल कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम इनको आइडियल बनाएंगे तो देखिए जिंदगी आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी, इजाफा होगा, तरक्की करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए और आपके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, तो हमारा पहला सेगमेंट अच्छे अंदाज से पूरा हो गया है और अब हम चलते अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। तो हमारा दूसरा सेगमेंट क्या है? आए दुआ याद करें। जी हाँ, हमारा दूसरा सेगमेंट है आए दुआ याद करें। गुफरान भाई, आज हमारे बच्चों के लिए आपने कौन सी दुआ लाए हैं? जी शाहबुद्दीन भाई, आज हमने बच्चों के लिए इत्र लगाकर देने की दुआ लाए हैं। इत्र लगाकर देने की दुआ लाए हैं। देखिए, आप इत्र लगाते हैं, लगाते कि नहीं? अच्छा, ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको किसी ने इत्र दिया हो? जी सर। है ऐसा? माशाल्लाह। तो ये उस वक्त दुआ हमें उनको देना है जब आपको कोई इत्र पेश करे, इत्र लगाए, तो उसके बाद आप उनको ये दुआ दीजिएगा जो अभी हम याद करेंगे इंशाल्लाह। जी गुफरान भाई, जी शाहबुद्दीन भाई पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तरल्लाहु अत्तरल्लाहु अय्यामका, अय्यामका, अत्तरल्लाहु अत्तरल्लाहु अय्यामका, अय्यामका, अत्तरल्लाहु अत्तरल्लाहु अय्यामका, अय्यामका, अत्तरल्लाहु अत्तरल्लाहु अय्यामका। अय्यामका। जी, तो किस किस को याद हो गई है? माशाअल्लाह, सभी को याद हो गई है। जी हसनैन भाई। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसे सुनाना है? जी मुनीर रजा भाई। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भाई, आप सुनाइए। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हसन भाई, आप सुनाए। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भाई, आप बताएं। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी अब्दुल कादिर भाई। अत्तरल्लाहु अय्यामका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भाई। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह। जी भाई, आप बताएं। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भाई, आप बताइए। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को याद हो गई है। जी भाई, आप भी बताएं। अत्तरल्लाहु अय्यामका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भाई, आप बताएं। अत्तरल्लाहु अय्यामका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भाई। अत्तरल्लाहु अय्यामका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, आज हमने दुआ तो सीख ली है, अब इसका तर्जुमा भी सीख लेते हैं।
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو معطر رکھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو آپ نے دعا یاد کر لی, ترجمہ بھی کتنا پیارا ہے. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر کرے. معطر مطلب خوشبودار. ہاں, تو کتنی پیاری دعا ہے. تو یہ کب آپ دعا دیں گے ان کو؟ جب کوئی ہمیں عطر دے. ہاں, جب آپ کو کوئی عطر پیش کرے گا, عطر لگائے گا, تو آپ نے ان کو یہ دعا دینا ہے, عطر اللہ ایامک, یعنی اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر کرے. اسلام نے ہمیں جگہ جگہ دعا کے لیے کہا ہے, تو ہمیں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ناظرین ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی پورا ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے ماشاء اللہ تعالی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے ہم نے ایک سوال رکھا تھا, آپ سے ایک سوال کیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ ظہر میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں. تو آئیے ہم ناظرین کا اگر آڈیو آ گیا ہے تو ہم چلتے ہیں اور جواب سنتے ہیں. ناظرین نے کیا جواب دیا ہمیں, پیارے پیارے بچوں کا جواب سنتے ہیں. آپ بھی حاضرین ریڈی رہیے, انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی سنیں گے اور آپ تیار رہیے. آئیے ہم بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف, بچوں نے ہمیں کیا جواب دیا ہے دیکھتے ہیں سنتے ہیں. چلیے, صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصطفیٰ ہے. جواب ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سوال کا جواب ہے کہ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصطفیٰ ہے. میرا آج کا کوشچن ہے کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mohammad Noman Yasin Sheikh. I am from Darul Madina English School. آج میں آپ کے سوال کا جواب دینے والا ہوں. سوال, ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ جواب, ظہر میں ٹوٹل 12 رکعت ہیں. 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت, 2 نفل. جزاک اللہ خیرا. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سوال کا جواب ہے ظہر کی نماز میں کل 12 رکعتیں ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید زین العابدین ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے ظہر میں کل 12 رکعت ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہرمن سیدہ ہے. ہمارا مطلوب مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی ماشاء اللہ تعالیٰ. ایک بچے نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی کہ یہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور ان کو اچھا بھی لگتا ہے ماشاء اللہ. ایک بچے نے سوال بھی کر دیا. اور تو ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ صرف آپ کو جواب دینا ہوتا ہے, صرف آپ جواب دیجئے, سوال نہیں. سوال ہماری طرف سے ہوگا اور جواب آپ کی طرف سے ہوگا ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں نے ہمیں جواب دیا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, ان کو حافظ بنائے, عالم بنائے, نمازی بنائے اور علم میں اللہ پاک ان کے اضافہ فرمائے. تو جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ آڈینس کے لیے تھا. اور جو بچے حاضر ہیں تو انہوں نے جو جواب دیا, آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. کون کون صحیح کہتا ہے؟ اچھا سارے صحیح کہتے ہیں. اچھا ہاتھ نیچے کر لیجئے ماشاء اللہ. یعنی آپ لوگ کا بھی جواب درست ہے. کیا بات ہے. یعنی ظہر میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ 12. اچھا یہ 12 رکعتیں جو ہوتی ہے سنائے گا کون؟ کتنی سنت, کتنے فرض؟ آج جواب لیں گے احمد رضا سے لیتے. چلیے احمد رضا آپ سنائیے, سنت کتنی, فرض کتنی؟ پہلے 4 رکعت سنت, پھر 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل. کیا بات ہے. احمد رضا کا جواب درست ہے یا نہیں آپ بتائیں؟ احمد رضا سب کہہ رہے ہیں آپ کا جواب درست ہے, تو پھر آپ کا جواب درست ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ایک اور سے لے لیتے, ٹھیک ہے. حسنین سنائیں گے ہمیں. چلیے حسنین بھائی آپ بتائیے, سب سنیے غور سے. 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت, 2 نفل.
سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. آپ لوگ کی بھی اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا کرے, آپ کو بھی اللہ پاک حافظ بنائے, عالم بنائے, اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, نمازی بنائے. اب دیکھیے ہم نے تو یہ یاد کر لیا کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے, 12 ہوتی ہے, اور ہمیں معلوم بھی پڑ گیا 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت اور 2 نفل. اب ہمیں پڑھنا بھی ہے, جہاں ہم نے یاد کر لیا ہے تو اب پریکٹیکل میں بھی لانا ہے. علم تو وہ ہے کہ جو آپ کے سینے میں آ گیا تو آپ اس کو عمل میں بھی لے کے آ جائیں, ورنہ دیکھیے عمل میں نہیں لائیں گے تو وہ علم آپ کے پاس باقی نہیں رہے گا, وہ چلے جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو علم باقی رکھنا ہے, برقرار رکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے, سیو رہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. تو نماز پڑھنے کی ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ سب نماز بھی پڑھتے ہوں گے. مزید مستقبل کے لیے نیت کریں گے انشاءاللہ. ہم مستقبل میں بھی, آئندہ بھی, جب تک کہ زندگی باقی ہے, جب تک کہ جسم میں روح ہے, بدن میں جان ہے, تو انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک برکتیں عطا کرے. ماشاءاللہ تعالی بچوں نے بھی جواب دے دیا. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. ہمارا تیسرا سیگمنٹ کیا ہے, جنت کی زبان عربی زبان. ہاں, جنت کی زبان عربک زبان. آج بھی انشاءاللہ تعالی آج آپ کے لیے مختلف الفاظ لائے. انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر وہ دکھائے جائیں گے, اسکرین پر آپ کو دیکھ کے پڑھنا ہے. ناظرین سے بھی گزارش کروں گا جو بچے ہمیں آن لائیو براہ راست دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ اسکرین پر دیکھیے, آپ کو وہ چیز دکھائی جائے گی, آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ چاہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے, اس کو پھر اچھا ڈیکوریٹ کیجئے اور ہمیں شیئر کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کی بنائی ہوئی چیز بھی ہم وقت مناسب پہ چلائیں گے. آئیے ہم بڑھتے ہیں جنت کی زبان عربک زبان کی طرف اور یاد کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. پیارے بچوں, آپ کو نظر آ رہی ہے چیز؟ جی. چلیے 3 چیزیں آج ہم یاد کریں گے انشاءاللہ, اور پھر اس کا یوٹیلائز بھی کریں گے. چلیے, کیا لکھا ہے, ذالک حصیر. ہاں, پہلے تو یہ بتا دوں, اس میں 2 چیزیں, ایک ذالک ہے اور ایک حصیر ہے. ذالک کا معنی کیا ہے, وہ. ہاں, انگلش میں کیا کہیں گے وہ کو آپ, ہاں دیٹ. تو ذالک مطلب وہ, اور حصیر مطلب چٹائی. چٹائی میں آپ کیا کہیں گے انگلش کو, میٹ. ہاں, تو پڑھیے ایک ساتھ, ذالک حصیر. ذالک حصیر. صاد ہے, ہاں, سین نہیں. ذالک حصیر. عربک ایکسنٹ میں, ذالک حصیر. وہ چٹائی ہے. ذالک حصیر. وہ چٹائی ہے. ذالک حصیر. وہ چٹائی ہے. وہ چٹائی کی عربی کیا ہے, اور ذالک حصیر کا ترجمہ کیا ہے, وہ کس کا معنی ہے, چٹائی کی عربی, اور چٹائی کی عربی, اچھا, اور وہ کی عربی, شاباش. چلیے آگے بڑھتے. تلک سبورتن. اچھا, یہاں پر ایک فرق میں آپ کو بتا دوں, پہلے ترجمہ سن لیجئے. تلک مطلب وہ, اور سبورتن مطلب بورڈ. اسکول میں دیکھیں نا, آپ اسکول پڑھتے ہیں نا, وہاں بورڈ ہوتا ہے, اس پہ لکھا جاتا ہے, ٹیچرز لکھتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں عربی میں سبورتن. مگر ذالکا کا معنی بھی وہ, تلکا کا بھی معنی وہ, کیا فرق ہو سکتا ہے, کون بتائیں گے آپ میں سے؟ جنید. چلیے جنید سے لیتے جواب. جی جنید بھائی, کیا فرق ہوگا؟ سر ذالکا مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے اور تلکا مؤنث کے لیے. ہاں جنید بھائی, آپ درس نظامی پڑھتے ہیں؟ جی. ہاں جنید بھائی, دیکھیے درس نظامی پڑھتے ہیں نا, درس نظامی مطلب عالم کورس کرتے ہیں, اور چونکہ عالم کورس میں عربی سکھائی جاتی ہے تو ماشاءاللہ ان کو معلوم ہے. کہاں کرتے ہیں آپ درس نظامی؟ سر دارالمدینہ. کیا بات ہے بھائی, دارالمدینہ انگلش اسکول میں یہ درس نظامی پڑھتے. کتنی پیاری اسکول ہے کہ وہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ذالکا کا معنی بھی وہ ہے, تلکا کا معنی بھی وہ ہے, مگر ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور تلکا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے. تلک سبورتن. وہ بورڈ ہے. وہ بورڈ کی عربی کیا ہے, ایک آواز میں واپس ریپیٹ. تلک سبورتن کو اردو میں کیا کہیں گے, اور وہ بورڈ کی عربی کیا ہے, وہ
की अरबी क्या है? बोट की अरबी क्या है? मुदक्कर को वो क्या वो को मुदक्कर में क्या कहेंगे? अच्छा, और मोन्नस? वो का मुदक्कर? वो का मोन्नस? शाबाश, आगे बढ़िए। ज़ालिका इतारुन, ज़ालिका का माना वो, और इतारुन का माना प्रेम। शाबाश, यानी पिक्चर आपको नजर आ रही, फोटो, तो आपको समझने में आसानी हो रही ना? चलिए, तो ज़ालिका इतारुन, वो फ्रेम है। फ्रेम की अरबी नहीं, सिर्फ मैं फ्रेम की अरबी पूछा हूं। इतारुन। अब पूरा एक साथ, वो फ्रेम है। चलिए एक मर्तबा आप वापस देख लीजिए, फिर बिगैर देखे आपको पूछा जाएगा। ज़ालिका हसीरुन, वो चटाई है। तिलका सब्बूरतुन, वो बोर्ड है। ज़ालिका इतारुन, वो चटाई है। तो अब आप तैयार है? चलिए अब आपसे पूछते, बिगैर देखे, देखना नहीं है, बिगैर देखे आपको बताना है। चलिए मुस्तफा रज़ा बताए, वो की अरबी क्या है? मुदक्कर बताइए। ज़ालिका, शाबाश। मोन्नस, वो का मोन्नस क्या है? जो बोले माइक में बोले। मुस्तफा रज़ा वापस एक मर्तबा आप बोलिए, मगर माइक में बोलिए, माइक दे दीजिए। हाँ, ज़ालिका। क्या बात है, माशाअल्लाह। मोन्नस, वो का मोन्नस। चलिए आरिज बताएंगे। आरिज रज़ा को माइक दे दीजिए। माइक हाँ बोलिए। तिलका, शाबाश शाबाश, क्या बात है। चटाई की अरबी क्या है जुनेद जी? हसीरुन। हसीरुन, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुनीर रज़ा आप बताएं, फ्रेम की अरबी माइक में बोलिए। इतारुन। इतारुन, क्या बात है भाई, क्या बात है, याद है आपको। अब्दुल कादिर आप बताएं, चटाई की अरबी। कोशिश कीजिए, जहन पर जोर दीजिए। नसीरुन। नसीरुन इन्होंने कहा, थोड़ा सा एक लफ्ज बाकी रह गया है, नून की जगह आप हसीरुन। हसीरुन, शाबाश, इन्होंने मुकम्मल कर लिया माशाल्लाह। अहमद रज़ा से सवाल ले लेते, जवाब पूछते हैं। अहमद रज़ा आप बताएं, बोट की अरबी क्या है? सबूरुन। सबूरुन इन्होंने कहा है, करीब करीब सही है। आखिरी का एक वर्ड बाकी रह गया है, एक लफ्ज पूरा कर लीजिए। सबूरतुन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे वाह, हसन रज़ा से भी पूछ लेते हैं। हसन रज़ा, वो की अरबी क्या है? ज़ालिका। ज़ालिका। हसनैन आप, हुसैन आप बताइए, मोन्नस में वो को क्या कहेंगे? तिलका। तिलका, माशाअल्लाह, क्या बात है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुस्तफा भाई ना? मुस्तफा भाई आप बताइए, चटाई की अरबी। हसीरुन। हसीरुन, हसीरुन बोले ना, माशाअल्लाह। आप बताइए नुमान भाई, फ्रेम की अरबी। इतारुन। इतारुन, क्या बात है। हसनैन भाई आप बताएं, चटाई की अरबी। नहीं, हसीरुन। आप बताएंगे वो चटाई है। ज़ालिका हसीरुन। सुभान अल्लाह। कोई बाकी तो नहीं रह गया, सबसे पूछ लिया गया। अरे यमान बाकी भाई, यमान आप बताइए। चलिए यमान को माइक दीजिए। यमान आप बताएं, वो फ्रेम है। ज़ालिका इतारुन। सुभान अल्लाह, क्या बात भाई, बड़ा जवाब दे दिया इन्होंने। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह, हफिज़क अल्लाह, यस्सर अल्लाह, तबारक अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें रखे, बरकतें अता करे। आप इतने कम वक्त में आपने याद कर लिया, कितना अच्छा जहन है। अल्लाह पाक आपके हाफिज़ को मजबूत करे और अपना ये जहन आप अच्छी जगह यूज करें, अच्छा इस्तेमाल करें इसे, ठीक है? क्योंकि आपका जहन अच्छा है ना, मजबूत है, तो आप इसको अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी जगह इस्तेमाल करें, ठीक है? आइए नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं बच्चों की वीडियो की तरफ। हमारा तीसरा सेगमेंट भी पूरा हो चुका है। हमें बच्चों ने क्या वीडियोस भेजी है, आइए सुनते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी वीडियो चलाई जाए। इनकी क्या आवाज है, हमें नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा कुछ कह रहा है मगर वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो बच्चे हमें प्यारी प्यारी वीडियोस भेजते हैं। नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप भी हमें वीडियो भेजें, इंशाअल्लाह ताला आपकी भी वीडियो हम चलाएंगे। जी बच्चा क्या कह रहा है?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bashir. I study in Darul Madina English School. फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है. सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या बात है, माशाअल्लाह. दुरूद पाक की बच्चे ने फजीलत सुनाई ना, कितनी प्यारी फजीलत है. और से नमाज के बारे में पूछा जाएगा. अगर उनकी नमाज मुकम्मल होगी तो उनके सारे अमाल कबूल किए जाएंगे, और अगर उनकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी तो उनके सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे. अल्लाहु अकबर. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम. मैं रोजाना सोने से पहले दुआ पढ़ती हूँ. अल्लाहुम्मा बिस्मिक का मुतवैया, इंशाअल्लाह हम भी मदीने जाएंगे. हमारा मंजिल मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की तरक्की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह. क्या बात है, हमें अपनी इस्लाह के लिए क्या करना है? कोशिश करनी. नेक अमल पर अमल करना है. आखिरी में एक बच्चे ने नारा सुनाया. हाँ, तो यहाँ पर भी नारे लग जाए ना. कौन लगाएंगे नारे? नारे ले लेते हैं हमारे जुनेद भाई से. चलिए जुनेद भाई, नारा लगाइए. सारे जवाब देंगे इनका. हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती. सुभान अल्लाह. जन्नती जन्नती. नाजरीन, आपके बच्चों ने माशाअल्लाह ताला हमें प्यारी प्यारी वीडियोस भेजी. बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह. बच्चों को अल्लाह पाक सलामत रखे, इनकी मेहनत को अल्लाह पाक कबूल फरमाए. इसी तरह आप भेजते रहिए. आप अपना दिल छोटा इसलिए ना कीजिएगा कि आपकी वीडियो ना चल सकी, ऐसा नहीं है. आप भेजते रहिए, हम उसको कोशिश करेंगे चलाने की. हम वीडियो को ज़ाया नहीं करते हैं और वक्त मुनासिब पर चलाने की कोशिश करते हैं, मगर शराइत पाए जाने की सूरत में. तो वो शराइत क्या है? मुख्तसर सा है कि पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ ना आ रही हो, बैकग्राउंड सिंपल हो, कोई लेडीज़ दिखाई ना दे. तो इस तरह से आप अच्छे अंदाज से आप भेजेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम उस वीडियो को चेक कराकर चलाएंगे. अल्लाह पाक हमें सलामत और बाकरामत रखे. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम. एक नारे ये लग जाए ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती वाला. कौन लगाएंगे आप में से? चले लगाएंगे. अहमद रजा आप लगाएंगे? जी जी, अहमद रजा लगाएंगे. चलिए लगाइए अहमद रजा. हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती. सुभान अल्लाह. जन्नती जन्नती प्रोग्राम कौन सा आप देख रहे हैं? बच्चों की दुनिया. हाँ, प्रोग्राम बच्चों की दुनिया का अब हम आखिरी लास्ट सेगमेंट देखेंगे और बढ़ते हैं गुफरान भाई की तरफ. गुफरान भाई जी आपने लास्ट सेगमेंट करना है, और क्या लाए आप इस सेगमेंट में? क्या एक्टिविटी है? वक्त कम है सेगमेंट में शाहबुद्दीन भाई. आज हम बच्चों को एक लफ्ज देंगे, उससे उन्हें शेर बनाना है. अच्छा, चलिए फिर शुरू कीजिए. जी, तो हमारे पास है टीम ए और टीम बी. तो सबसे पहले टीम ए के सवाल पूछते हैं. आपका लफ्ज है अलिफ. अलिफ से शेर सुनाइए. हाँ, देखिए अगर आपको जी, तर्ज जुनैद में भाई. आती है, तर्ज में आती तो तर्ज में सुना सकते हैं. माशाअल्लाह. वापस से एकदम बिल्कुल लाउडली साफ साफ बोलिए. अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ए दावत इस्लामी तेरी दुम मुझे हो. सुभान अल्लाह, तर्ज में भी आप सुना माशाअल्लाह. सकते हैं, इजाजत है तर्ज में सुनाने की. ठीक है, चलिए. अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ए दावत इस्लामी तेरी जी, तो दूसरा सवाल है टीम बी से. आपका लफ्ज है सीन. सीन से शेर सुनाइए.
माशाल्लाह डिस्कशन हो रहा है. जल्दी कीजिए नहीं तो काउंटर शुरू हो जाएगा. जी काउंटर शुरू कर सकते हैं आप. 5 सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा. माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है. चलिए अब फिर से टीम ए की जानिब. आपका हर्फ है मीम. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है. माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. चलिए टीम बी की जानिब. आपका हर्फ है काफ. माशाल्लाह. काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. माशाल्लाह सुभान अल्लाह. शाहबुद्दीन भाई, हमारे यहाँ के बच्चों को तो माशाल्लाह नात शरीफ हम्दो सना आती है. हाँ माशाल्लाह. अभी तक देखिए यहाँ तो टक्कर पे चल रहे, आगे क्या पता क्या होगा. माशाल्लाह माशाल्लाह. जी टीम है, आपका हर्फ है चे. चे से सुनाइए. आपका हर्फ है चे. देखते हैं क्या सुनाते हैं ये. चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. सुभान अल्लाह माशाल्लाह. जी टीम भी, आपका हर्फ है ते. ते से सुनाइए कोई अशार. काउंटर. तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह. मेरे नजरे आलम से छुप जाने वाले चश्मे आलम से छुप जाने वाले. माशाल्लाह सुभान अल्लाह. टीम ए, आपसे भी ते से कोई शेर सुनाइए. अच्छा दोनों को आपने ते दे दिया है. जी ओके. वक्त कम है. माशाल्लाह. काउंटर शुरू होने वाला है. 5 4 3 आप जवाब नहीं दे पाए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ. तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह. माशाल्लाह वो हो चुका है. अच्छा चलिए, उन्होंने तो सुना दिए मगर आपने तो सुनाने से नहीं सुना पाए, तो आपका एक पॉइंट यहाँ रह जाता है. तो आगे बढ़ जाते हैं. जी शाहबुद्दीन भाई. चले देखते आगे भी आपको मौका मिलेगा. अभी आपके लिए और अशार है. जी तो टीम बी से नून हर्फ से कोई शेर सुनाइए. नून से. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. जी टीम ए, आपसे अब सवाल है. मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम का आखिरी शेर सुनाइए. हाँ सवाल पहले समझ लीजिए. जी वक्त शुरू हो रहा है. काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे
اللہ سبحان اللہ، آپ نے جواب درست دے دیا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. اب ٹیم بی سے آخری سوال. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اس نعت شریف کا آخری شعر سنائیں. جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے. 5 4 3 2 رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ہمارا یہ چوتھا سیگمنٹ بھی بہت اچھے انداز سے پورا ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. شعر کتنا پیارا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ رضا نفس دشمن ہے. کیا ہے شعر؟ رضا نفس دشمن ہے دم. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسا نہ پڑھے آپ، نفس دشمن نہ پڑھے، رضا نفس دشمن ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے. سبحان اللہ. ناظرین، ہمارا چوتھا سیگمنٹ بھی پورا ہو چکا ہے. سارے سیگمنٹس آلموسٹ پورے ہو چکے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہم نے پیاری پیاری باتیں سیکھی، اس میں پیاری پیاری چیزیں سیکھی. ایک واقعہ سنا، اس کے پیچھے ایک ہمیں میسیج ملا. پھر ہم نے جنت کی زبان، عربک زبان سیکھی، دعا سیکھی، اور آخری میں اشعار پڑھنے کی باری آ گئی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا کرے. اور اب ہم بڑھتے ہیں بچوں کے تحفے کی طرف. آپ کے لیے گفٹس لائے ہیں، تو آپ کو جو جواب صحیح دیا ان کو گفٹ دے دیے جائیں. جی چلے ٹھیک ہے. ان کو ہمارے غفران بھائی تحفہ دیں گے انشاءاللہ. غفران بھائی سب کو تحفے سے نواز دیجیے. جی جو بھی ہے لے لیجیے. آپ پورا یہ بال لے لیجیے. ماشاء اللہ. جلدی جلدی سب کو دے، سیدھے ہاتھ سے شروع کر دیجیے. جی جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. جی بھائی ماشاء اللہ. جی بھائی کوئی تحفہ دے تو ان کو کیا دعا دینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. چلیے ماشاء اللہ. ان کو ڈبل مل گیا. ان کو اپنے منیر رضا بھائی کا جو ہے ان کو دے دیجیے. ہاں سنگل جی. چلیے ماشاء اللہ. جی آپ کو بھی ڈبل ہے، آپ پیچھے رہ دیجیے. چلیے ماشاء اللہ. تحفے بھی بچوں کو دے دیے گئے. اللہ پاک ان مسکراتے بچوں کو مسکراتا رکھے. اور ناظرین، اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اب ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. جب تک کہ آپ دیکھتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلتی کلیاں آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی. آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی.